تقلید کے بارے میں سوالات اور ان کے جوابات۔ تقلید اور اہل تقلید کے بارے میں بعض الناس کے سوالات اور ان کے جوابات پیش خدمت ہیں۔ سوال نمبر 1، تقلید کسے کہتے ہیں؟ جواب، لغت اور اصول فقہ کے روح سے آنکھیں بند کر کے بغیر سوچے سمجھے کسی امتی کی بے دلیل بات ماننے کو تقلید کہتے ہیں۔ جدید مقلدین کے طرز عمل کے روح سے کتاب و سنت کے مخالف و منافی قول ماننے کو تقلید کہتے ہیں۔ مقلدین قرآن و حدیث کو حجت نہیں سمجھتے، بلکہ ان کے نزدیک صرف قول امام ہی حجت ہوتا ہے۔ دارالافتاء والارشاد ناظم آباد کراچی کے مفتی محمد دیوبندی لکھتے ہیں، مقلد کے لیے اپنے امام کا قول ہی سب سے بڑی دلیل ہے۔ سوال نمبر 2، کیا حدیث ماننے کو تقلید کہتے ہیں؟ جواب، حدیث ماننے کو تقلید نہیں کہتے، بلکہ اتباع کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ماننا آپ کی طرف رجوع ہے۔ متعدد فقہا نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع تقلید نہیں ہے۔ سوال نمبر 3، کیا کتب ستہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی و ابن ماجہ کی کتابیں ماننا اور ان پر عمل کرنا تقلید نہیں ہے؟ جواب، جی ہاں، یہ تقلید نہیں ہے بلکہ اتباع ہے۔ اتباع کی دو قسمیں ہیں، اول اتباع بالدلیل، دوم اتباع بلا دلیل، اسے تقلید کہتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں اتباع بالدلیل مطلوب ہے اور بلا دلیل ممنوع ہے۔ صحاح ستہ و دیگر کتب احادیث کی احادیث پر ایمان و عمل اتباع بالدلیل ہے۔ سوال نمبر 4، کیا عالم سے مسئلہ پوچھنا تقلید نہیں ہے؟ جواب، جی ہاں، عالم سے مسئلہ پوچھنا تقلید نہیں ہے۔ دیوبندی و بریلوی عوام اپنے علماء سے مسئلے پوچھتے ہیں۔ مثلا رشید احمد دیوبندی، ایک عام ان پڑھ شخص اپنے عالم مولوی مجیب الرحمن سے مسئلہ پوچھتا ہے، کیا دیوبندی علماء یہ کہیں گے کہ رشید احمد اب مجیب الرحمن کا مقلد بن کر مجیبی بن گیا ہے؟ جب حنفی شخص اپنے مولوی سے مسئلہ پوچھ کر حنفی ہی رہتا ہے تو اس کا مطلب واضح ہے کہ پوچھنا تقلید نہیں ہے۔ سوال نمبر 5، کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حنفی یا شافعی ہونے کا حکم دیا ہے؟ جواب، ہرگز نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ دیکھیے سورۃ آل عمران آیت نمبر 32۔ ملا علی قاری حنفی فرماتے ہیں، یہ معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ نے کسی کو حنفی یا مالکی یا شافعی یا حنبلی ہونے پر مجبور نہیں کیا، بلکہ اس پر مجبور کیا ہے کہ اگر وہ عالم ہوں تو کتاب و سنت پر عمل کریں، اور اگر جاہل ہوں تو علماء کی تقلید کریں۔ ملا علی قاری کے اس اعتراف سے معلوم ہوا، نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو حنفی و شافعی بننے کا حکم نہیں دیا۔ نمبر 2، کتاب و سنت کی اتباع کرنی چاہیے۔ نمبر 3، جاہلوں کو چاہیے کہ علماء سے مسئلے پوچھ کر ان پر عمل کریں۔ تنبیہ، ملا علی قاری نے یہاں تقلید کریں کا لفظ غلط استعمال کیا ہے۔ مسئلے پوچھنا اور ان پر عمل کرنا تقلید نہیں کہلاتا، بلکہ اتباع و اقتداء کہلاتا ہے۔ لہذا صحیح الفاظ اگر جاہل ہوں تو علماء کی اتباع کریں۔ وَأَن يَتَّبِعُوا الْعُلَمَاءَ إِذَا كَانُوا جُهَلَاءَ۔ سوال نمبر 6، عالم سے مسئلہ کس طرح پوچھنا چاہیے؟ جواب، سب سے پہلے کتاب و سنت کا عالم تلاش کیا جائے، پھر اس کے پاس جا کر یا رابطہ کر کے ادب و احترام سے پوچھا جائے کہ اس مسئلے میں مجھے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بتائیں، یا قرآن و حدیث سے جواب دیں یا دلیل سے جواب دیں۔ نمبر 7، سوال نمبر 7، کیا امت مسلمہ میں صرف 4 ہی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد گزرے ہیں یا دوسرے امام بھی تھے؟ جواب، امت مسلمہ میں صرف 4 امام ہی نہیں گزرے بلکہ ہزاروں امام گزرے ہیں۔ مثلا سعید بن المسیب، قاسم بن محمد،
عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ، سالم بن عبداللہ بن عمر، حسن بصری، سعید بن جبیر، اوزاعی، لیث بن سعد، بخاری، مسلم، ابن خزیمہ، ابن حبان، ابن الجارود وغیرہم رحمہم اللہ اجمعین۔ سوال نمبر 8، ان چاروں اماموں سے پہلے لوگ کس کی تقلید کرتے تھے؟ جواب، ان چاروں اماموں سے پہلے لوگ کتاب و سنت پر عمل کرتے تھے، کسی قسم کی تقلید نہیں کرتے تھے۔ سوال نمبر 9، کیا ان چاروں اماموں نے اپنی تقلید کا حکم دیا ہے؟ جواب، ان چاروں اماموں نے اپنی تقلید کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ کتاب و سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ سوال نمبر 10، کیا ان چاروں اماموں نے اپنی تقلید سے لوگوں کو منع کیا ہے؟ جواب، جی ہاں، ان چاروں اماموں سے مروی ہے کہ انہوں نے تقلید سے لوگوں کو منع کیا ہے۔ سوال نمبر 11، چاروں امام کس کے مقلد تھے؟ جواب، چاروں امام کسی کے بھی مقلد نہیں تھے، وہ کتاب و سنت پر عمل کرتے تھے۔ سوال نمبر 12، چاروں ائمہ کرام افضل ہیں یا خلفائے راشدین؟ جب ان چار ائمہ کی تقلید واجب ہے تو ان چار خلفائے راشدین کی تقلید کیوں واجب نہیں؟ جواب، چاروں خلفائے راشدین ان چاروں اماموں بلکہ ساری امت سے بالاتفاق افضل ہیں۔ نہ تو خلفائے راشدین کی تقلید واجب ہے اور نہ کسی اور کی۔ حدیث میں خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنے اور ان کی اقتداء کا حکم دیا گیا ہے، جو کہ اتباع بالدلیل ہے۔ چاروں اماموں کی تقلید واجب قرار دینا بالکل باطل اور مردود ہے۔ سوال نمبر 13، کیا قرآن مجید کی 7 قرأتیں اور فقہی 4 مذاہب ایک ہی حیثیت رکھتے ہیں؟ جواب، قرآن مجید کی 7 قرأتیں بطریقِ روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جبکہ فقہی 4 مذاہب کے اندر بہت سا حصہ ائمہ اور متبوعین ائمہ کی آراء، قیاسات و اجتہادات پر مشتمل ہے۔ رائے اور روایت میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ مثلا ایک سچا آدمی الف ہے، وہ بے کے پاس جا کر اسے کہتا ہے، مجھے آپ کے والد صاحب نے کہا ہے کہ میرے بیٹے کو کہو فوراً گھر جائے۔ یہ روایت ہے۔ بے اس کی روایت مان کر فوراً گھر چلا جاتا ہے، تو بے نے اپنے والد کی اطاعت کی ہے۔ الف کی تو صرف روایت مانی ہے۔ یہی الف اپنے دوست بے سے کہتا ہے، آئیں بازار جا کر کچھ شاپنگ خریداری کرتے ہیں۔ یہ الف کی رائے ہے، اب اس کی مرضی ہے مانے یا نہ مانے۔ شریعت اسلامیہ میں سچے راوی کی روایت ماننے کا حکم ہے، جبکہ ایک شخص کی رائے کا ماننا دوسرے شخص پر ضروری نہیں ہے۔ حنفی حضرات امام شافعی وغیرہ کی آراء و اجتہادات نہیں مانتے، صرف اپنے مفتہ بہا اقوال ہی تسلیم کرنے کے دعوے دار ہیں۔ صحیح السند قرأتوں میں سے کسی ایک قرأت کا انکار بھی کفر ہے، جبکہ کسی غیر نبی کی صحیح السند رائے کا انکار نہ کفر ہے اور نہ گمراہی بلکہ جائز ہے۔ صحابہ و تابعین کے بہت سے ثابت شدہ فتاویٰ ایسے ہیں جنہیں حنفی حضرات نہیں مانتے۔ مثلا نمبر 1، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ جنازے میں ہر تکبیر پر رفع الیدین کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ وسندہ صحیح۔ نمبر 2، ابراہیم نخعی و سعید بن جبیر دونوں جرابوں پر مسح کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ۔ نمبر 3، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے عید کی نماز میں 12 تکبیریں کہیں۔ موطا امام مالک۔ نمبر 4، طاؤس رحمہ اللہ 3 وتر پڑھتے تھے تو ان کے درمیان قعدہ نہیں کرتے تھے، یعنی صرف آخری رکعت میں ہی تشہد کے لیے بیٹھتے تھے۔ مصنف عبد الرزاق وسندہ صحیح۔ اس طرح کے بے شمار مثالیں ہیں۔ اگر کسی ایک مجتہد کی کوئی رائے نہ ماننا لامذہبیت ہے تو دیوبندی و بریلوی حضرات یقیناً لامذہب ہیں، کیونکہ یہ لوگ امام ابو حنیفہ اور فقہ حنفی کے علاوہ دوسرے مجتہدین کی آراء و فتاویٰ کو علانیہ رد کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں، لیکن سوائے امام اور کسی کے قول سے ہم پر حجت قائم کرنا بعید از عقل ہے۔ سوال نمبر 14، کیا بخاری و مسلم کے راوی مقلد یعنی تقلید کرنے والے تھے؟
جواب: بخاری و مسلم کے اصول یعنی بنیادی راوی ثقہ معتبر علماء میں سے تھے۔ عالم کا تقلید کرنا کتاب و سنت و اجماع و آثار سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے۔ امام ابن حزم نے صحیح بخاری و صحیح مسلم کے بہت سے راویوں کے نام لکھے ہیں جو تقلید نہیں کرتے تھے، مثلا احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، ابو عبید، ابو خیثمہ، محمد بن یحییٰ الذہلی، ابو بکر بن ابی شیبہ، عثمان بن ابی شیبہ، سعید بن منصور، قتیبہ، مسدد، الفضل بن دکین، محمد بن المثنى، ابن نمیر، محمد بن العلا، سلیمان بن حرب، یحییٰ بن سعید القطان، عبد الرحمن بن مہدی، عبد الرزاق، وکیع، یحییٰ بن آدم، ابن المبارک، محمد بن جعفر، اسماعیل بن علیہ، عفان، ابو عاصم النبیل، لیث بن سعد، اوزاعی، سفیان ثوری، حماد بن زید، حشیم ابن ابی ذئب وغیرہم۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم و احادیث صحیحہ کے راویوں میں سے صرف ایک راوی کا بھی مقلد ہونا ثابت نہیں ہے۔